اچھا آواز کیا ہے؟ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان دو شعوروں میں رد و بدل ہوتا ہے، دو شعوروں میں مسلسل رد و بدل ہو رہا ہے۔ ایک لاشعور ہے اور ایک شعور ہے۔ شعور ہم ان معنی میں پہچانتے ہیں جس میں وقفہ، زمانیت اور اسپیس الگ الگ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن لاشعوری زندگی میں بظاہر ہمیں اسپیس اور وقت کی جو گرفت ہے وہ ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کے ذہن میں خیالات کا وجود ہوتا ہے، جو اس کے ذہن میں فرض کیجئے 10 خیالات آتے ہیں، 10 خیالات کی جو آمد ہے اور ان کا ذہن کے اوپر دباؤ ہے، اور پھر وہ ذہنی دباؤ جو ہے خالی ہو جاتا ہے، نظر انداز ہو جاتا ہے، اس میں وقفہ تو ہے لیکن ہم اس وقفے کو نہیں جانتے۔ یہ خیالات جو ہمارے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں خیال آیا تھا، وہ اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اتنے گھنٹے ہمارے دماغ پہ مسلط رہا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور اس سے یقیناً آپ سب لوگ اس تجربے سے گزرے ہوئے ہیں، بہت غور سے سنیے گا کہ ایسا کوئی خیال ہمیں آیا کہ جو ہمارے لیے ناگوار خاطر ہے، جو ہمارے ذہن کے اوپر بار اور بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور ہم اس خیال سے ہر منٹ پر، ہر سیکنڈ پر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خیال ہمیں نہیں آئے، لیکن وہ خیال ایسا لگتا ہے کہ وہ چمٹ گیا ہے ہمارے ذہن کو، اور ہم اس خیال کو دور کرنے میں بے بس ہیں۔ ایسی کیفیت اکثر ہوتی ہے، آپ سب پر بھی یقیناً ہوتی ہوگی، لیکن اس میں بہت زیادہ جو توجہ طلب بات ہے کہ جب کوئی اس قسم کا خیال ہمارے ذہن پہ وارد ہوتا ہے جس کو شعور قبول نہیں کرتا، یا جس کے اوپر الگ سے جس کا ذہن کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، اس کا وقفہ ہمیں طویل نظر آتا ہے۔ اگر کوئی ناگوار بات گزر گئی، آپ کے دماغ پہ بات گزر رہی ہے اور اس کا تسلسل ہو گیا، اور وہ خیال آپ کو 5 سیکنڈ آیا، وہ 5 سیکنڈ کا وقفہ آپ کے شعور کے اوپر اتنا زور ڈال دے گا، اتنا بوجھ ڈال دے گا کہ آپ اس کو یہ سمجھیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے، اور یہ میرا یہ خیال میری جان نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ اگر آپ گھڑی دیکھیں گے تو اس میں کوئی بھی وقفہ نہیں گزرتا، سیکنڈ بھی نہیں گزرتے، لیکن اس کا دباؤ ہوتا ہے ذہن کے اوپر، اور آدمی ہر حال میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا ایسی کیفیات آپ لوگوں پہ ہوتی ہے کبھی؟ جن کے اوپر ہوتی ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں، جن کے اوپر نہیں ہوتی وہ نہیں اٹھائے۔
یہ ہاتھ اٹھائیں جن کے اوپر ہوتی ہے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہوتی سب کے اوپر ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس کو محسوس نہیں کرتے. اور پھر اگر ان چیزوں کو محسوس نہ کیا جائے تو اس میں تسلسل واقع ہو جاتا ہے. تسلسل یعنی پیدل پہ وہ خیالات آتے رہتے ہیں، اور جب وہ خیالات پیدل آتے ہیں تو شعور کے اوپر الگ سے ایک ضرب پڑتی ہے اور شعور تھک جاتا ہے، اور تھکنے کے بعد بالآخر وہ مجبور ہو کر سمجھوتا کر لیتا. اور وہ آدمی اس خیالات میں اتنا زیادہ انہماک اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ کھو جاتا ہے کہ تقریباً شعور سے وہ دستبردار ہو جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سائیکک ہو گیا، ذہنی توازن بگڑ گیا اس کا. وہ اپنے خیال میں مگن رہتا ہے، مست رہتا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. کبھی ہنس رہا ہے، کبھی بول رہا ہے، کبھی چیخ رہا ہے، دن کو سو رہا ہے، رات کو جاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چھتوں پہ چڑھ رہا ہے، درختوں پہ چڑھ رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے سب؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شعور میں اور لاشعور میں جو اللہ تعالیٰ نے توازن رکھا ہے، یعنی یوں کہیے جو چیزیں مقداریں ہیں شعور کی اور لاشعور کی، ان شعور کی مقداروں میں تغیر واقع ہو جاتا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیا، الذی خلق، جس نے تخلیق کیا، فسوی، ایک فارمولے کے تحت، ایک پروگرام کے تحت، ایک قانون کے تحت، والذی قدر فہدی، اور وہ جو کچھ نازل ہوا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقداریں بنا دی ہیں. مثلا ایک آدمی کو ایک خیال آتا ہے تو اگر اس کا جو سفر ہے، دور ہے اس کا، وہ 15 سیکنڈ ہے، 15 سیکنڈ کے بجائے وہ دور اس کا 15 منٹ پہ ہو جاتا ہے. اب 15 منٹ کا جب دور ہو گیا، چونکہ شعور 15 منٹ ایک چیز کو دہرانے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتا، تو اس کے مطلب ہے شعور کے اندر کوئی نقص واقع ہو گیا. حالانکہ 15 منٹ تک گنجائش ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، وہ قانون کی بات آ جائے گی. تو اس کا مطلب ایک چیز آپ نے اس بات کو غور کریں، سوچا دیکھا ہوگا، سوچا ہوگا، برتا ہوگا، اس سے تجربات سے گزرے ہوں گے کہ ایک خیال آپ کے لیے ناگوار ہے. مثلا آپ کو مکھی کا خیال آتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، مکھی کا خیال کیوں آ رہا ہے بھائی؟ لیکن وہ مکھی کا خیال آپ کی جان نہیں چھوڑتا، ذہن نہیں چھوڑتا. اور انتہا یہ ہے کہ آپ ان آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بغیر ان آنکھوں کے بھی آپ کا ایک تصور بن سکتا ہے کہ مکھی بن بنا رہی ہے، بن بن بن. نہ مکھی وہاں موجود ہے، نہ اس کی آواز موجود ہے، آپ یوں بھی کر رہے ہیں، یوں بھی کر رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ کوئی صاحب جواب دیں، آپ دیں، کیوں ہوا؟ شعور جو ہے وہ اس خیال کی تکرار سے بے بس ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ شعور کی بھی مقداریں متعین ہیں. جس طرح شعور کی مقداریں معین ہے، اسی طرح لاشعور کی مقداریں معین ہے.
اگر آدمی ان مقداروں کے اندر رہ کے شعور کو استعمال کرے گا تو اس کے ذہن پر الگ سے بوجھ نہیں پڑے گا، اور الگ روٹین کے خلاف شعور میں ریپیٹیشن ہوگا تو آدمی کے شعور کے اوپر، ذہن کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو مارنے لگے، ہو سکتا ہے وہ چیخنے لگے، ہو سکتا ہے وہ چھلانگیں مارنے لگے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ شعور کی جو مقدار متعین ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جو مقدار معین ہیں ان مقداروں میں گڑبڑ ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ واقع ہو گئی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انسان جو ہے دو ایجنسیوں میں سفر کر رہا ہے، ایک شعور میں، ایک لاشعور۔ لاشعور بیس ہے، بنیاد ہے، اسٹیشن ہے، اور شعور جو ہے وہ اس کو آپ کہہ لیجیے وہ سب اسٹیشن ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی فون کا وہ ریسیور ہے، جہاں مقداروں میں فاصلہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تو آگے ہے والذی اخرج المرعی، وہ الگ ہے، ترجمہ ہو جائے گا اس کا۔ تو اب یہ اس کا مطلب ہے، اب یہ اس میں جو کیا چیزیں ہیں، وہ قلندر بابا نے حواس کیا ہے اس کی تشریح میں شعور اور لاشعور زیر بحث آتے ہیں۔